بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا خواب کی تعبیر پوچھنا ضروری ہے کیا؟ ایک سوال تو یہ ہے، اس کا جواب چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر خواب کی تعبیر ہم نہ پوچھیں اور کام چل جائے، تو کیا یہ صحیح ہے کہ اگر کوئی خواب کی تعبیر نہ پوچھے اور یوں ہی خواب دیکھتا رہے یا یوں ہی شب و روز گزارتا رہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس سوال کا جواب ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، دیکھا گیا خواب کیا کسی پرندے کے پیر میں ہوتا ہے، پنجے میں ہوتا ہے، یا یہ افواہ ہے یا حقیقت ہے، یا اس سوال کا کوئی جواب حدیث میں ہے بھی، یا اس طرح کی بات کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب بھی ہم انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں دیکھنے والے ہیں۔ جس سے آپ تعبیر پوچھ رہے ہیں، اگر وہ تعبیر غلط بتا دیتا ہے تو کیا اس کا کچھ اثر ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ نے کوئی تعبیر کسی سے پوچھی اپنے خواب کی اور اس نے غلط بتا دی، تو کیا غلط بتانے سے آپ کی زندگی میں، آپ کے حالات میں، آپ کی صحت پر کوئی فرق پڑنے والا ہے یا نہیں؟ اس کی کیا حقیقت ہے حدیث کی روشنی میں؟ اس کو ہم دیکھیں گے آج۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ تعبیر ضروری ہے یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ تعبیر ضروری ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ضروری قرار دیا ہے، اور اس کی ضرورت ہمیں ایک قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ لگتی ہے، جس کو روایت کیا ہے ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور نقل کیا ہے امام ابو داود علیہ الرحمہ نے سنن ابی داود میں، حدیث نمبر ہے 5274۔ ابو رزین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب کی جو تعبیر ہے جب تک مؤثر نہیں ہوتی، جب تک اس کی تعبیر کر نہ دی جائے، یعنی تعبیر بتانے والا تعبیر بتا نہ دے اور تعبیر پوچھنے والا تعبیر پوچھ نہ لے، تب تک واقع نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ خواب کی تعبیر پوچھنا ضروری ہے اور خواب کی تعبیر بتانا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے بات کری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مابین جو بات ہوئی، جس کو ذکر کیا ہے قرآن مقدس میں، اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ صافات آیت نمبر 102 یعنی 102 میں اور 103 میں، یہ کئی ساری آیات ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی ترجمانی کرتی ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کو بتایا، اور یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر فرما دی، اور تاکید بھی فرمائی کہ اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ خواب جو ہے اپنے مخلص کو بتانا چاہیے، اپنے محب کو بتانا چاہیے، یعنی جو ہمارا خیر خواہ ہے ہم اس کو خواب بتائیں، جو ہمارا خیر خواہ نہیں ہے ہم اس کو خواب نہ بتائیں۔ اچھا، دوسرا سوال تھا کہ خواب کیا پرندے کے پنجوں میں ہوتا ہے کیا؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، خواب پرندے کے پنجے پر ہوتا ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، افواہ نہیں ہے اور نہ یہ کوئی من گھڑت بات ہے، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات ہے، اور اس کے راوی بھی ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں، اور اسی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے۔ پہلے یہ بات منقول ہے، بعد کے حصے میں وہ بات منقول ہے جو میں نے پہلے عرض کر دی۔ پہلے یہ بات منقول ہے جس کو میں اب کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواب پرندے کے پنجے پر ہوتا ہے، پیر پر ہوتا ہے۔ حدیث نمبر وہی ہے 5274۔ تو یہ دو سوالوں کے جواب آپ تک پہنچ گئے ہیں۔ اب آپ کا تیسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر تعبیر بتانے والا غلطی کر دے
تو کیا کیا جائے؟ آیا تعبیر جو غلط بتا دی گئی ہے اس کی تاثیر کیا غلط ہو جائے گی، یعنی اس سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے؟ تو ہاں، اس کا جواب ہے ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر تعبیر غلط بتا دی گئی تو اس کا یقیناً نقصان ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے کسی ایسے شخص سے تعبیر پوچھی جائے جو صحیح تعبیر بتا سکے۔ اس ضمن میں امام بخاری علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، نمبر ہے 7046، کہ اگر تعبیر بتانے والا غلط تعبیر بتا دے اور اس کے بعد کوئی ایسا شخص مل جائے جو صحیح تعبیر بتا دے تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے صحیح تعبیر واقع ہوگی، یعنی جو صحیح تعبیر بتا دی جائے گی وہ اور اس کے اثرات واقع ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تینوں سوالوں کے جواب الحمدللہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ نے ملاحظہ کر لیے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں آپ تک اس کا جواب پہنچا سکوں۔ انہی کلمات کے ساتھ میں آج کی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔